ملی، مطلب پورا عرب اس سارے علاقے کے حکمران بنے۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وہ سارے قبیلے جو اب تک مسلمانوں کے تابع تھے، ان ساروں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول اب نہیں ہے، تو ان ساروں میں سے بہت سارے قبیلوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہوگے؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ویڈیو ہے، اور تو ان کی خلافت ہے۔ تو چلو ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ خلافت دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، مطلب پورا عرب اس سارے علاقے کے حکمران بنے۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وہ سارے قبیلے جو اب تک مسلمانوں کے تابع تھے، ان ساروں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول اب نہیں ہے، تو ان ساروں میں سے بہت سارے قبیلوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر یہ اسلامک امپائر اس سارے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن عرب قبیلوں کی بغاوت کے بعد اب اسلامک امپائر صرف اتنے علاقے تک محدود رہ گئے، اور یہ جو نشان ہے ان سارے علاقوں میں بغاوتیں ہوں۔ یہ ساری بغاوتیں ایک جیسی نہیں، بلکہ ان کی دو ٹائپس تھی۔ ایک جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ کی خلافت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے تو حد ہی کر دی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم کامیابی دیکھ کر اسے کاپی کرنے کی کوشش کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں پرابلمز کو تو ٹیکل کرنا ہی تھا، لیکن وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج رومن امپائر سے لڑنے کے لیے تیار کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے رک گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی اس فوج کے کمانڈر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر صرف 18 سال تھی، انہوں نے خلیفہ کو میسج بھیجا کہ ہمیں اس اتنے سخت ٹائم میں رومن امپائر سے لڑائی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا میں اسے کبھی بھی نہیں روکوں گا۔ ایک ہی ٹائم میں مسلمانوں کو 3 بڑے گروپ سے لڑنا تھا: زکوٰۃ نہ دینے والے، جھوٹے پیغمبر، اور سپر پاور رومن امپائر، جس پر حضرت عمر نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمیں ساروں سے ایک ساتھ نہیں لڑنا چاہیے، بیکاز اٹس امپاسبل۔ ایٹ لیسٹ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ابھی کچھ ٹائم تک چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے بعد میں نپٹ لیتے ہیں۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ایک اونٹ اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صرف اونٹ زکوٰۃ میں دے اور اس کے ساتھ رسی نہ دے، تب بھی میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے آہستہ آہستہ چیزوں کو بدلنا شروع کیا تو اس سے ایک دن اسلام کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے سب سے بڑا کام اپنی خلافت میں یہ کیا کہ جو کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جس طرح ہوتا تھا اس کو ایگزیکٹلی اسی طرح جاری رکھا۔ تو مسلمانوں نے سب سے نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ہر طرف ایک ساتھ جنگ کرنے کی پلاننگ شروع کی۔ سب سے پہلے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ رومن امپائر، بیزنٹین امپائر کی طرف روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہی انسٹرکشنز دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے دیا کرتے تھے، کہ کسی بھی عورت، بچے یا بوڑھے پر انڈر اینی سرکمسٹانسز ہاتھ نہیں اٹھانا، اور درختوں کو بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں کاٹنا، اور ایون جو دوسرے ریلیجنز کے پریسٹس ہیں انہیں بھی کچھ نہیں کہنا، مطلب صرف ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑے۔ یہ فوج رومن امپائر کے علاقوں میں داخل ہوئی اور بہت تیزی سے کامیاب ہونے لگی اور بہت سارے علاقوں کو دوبارہ فتح کر لیا۔ لیکن جیسے ہی یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی، عرب کے جھوٹے پیغمبروں میں سے ایک طلیحہ نے سوچا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے مدینہ پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا، کیونکہ مدینہ سے بہت سارے لوگ رومن امپائر سے لڑنے کے لیے گئے تھے اور مدینہ کے اندر مدینہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت کم لوگ بچے ہیں۔ تو طلیحہ اپنی فوج لے کر مدینہ کی طرف روانہ، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جلدی سے ایک نئی فوج بنائی اور انہیں اس جھوٹے نبی طلیحہ سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اس فوج نے طلیحہ کی فوج کو روک دیا اور وہ مدینہ پر حملہ نہیں کر سکے۔ طلیحہ کی فوج اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے چلی گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی، جس کے کچھ ہی دنوں بعد اسامہ کی فوج رومن امپائر سے لڑنے کے بعد واپس مدینہ پہنچ گئی۔ اب مدینہ بالکل سیکیور ہو چکا تھا کیونکہ مسلمانوں کی ساری فوج مدینہ پہنچ چکی تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے عرب کو واپس اسلام کی طرف لانے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، کیونکہ مسلمانوں نے اب آلموسٹ پورے عرب سے لڑنا تھا سوائے مکہ کے،
मक्का के लोग इससे पहले हमेशा मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, लेकिन उन्होंने इस इतने सख्त टाइम में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को फुल सपोर्ट किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों की फौज के 11 डिवीजन्स बनाए, जिसमें सबसे बड़ी फौज खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी गई, क्योंकि वाले मालिक बिन नुवैरा और 3 बड़े झूठे पैगंबरों से लड़ना था। तुलैहा जो मदीना के सबसे करीब था, सजा जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट थी, और सबसे आखिर में मुसैलमा। तो इन 11 फौजों में सबसे पहले खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फौज रवाना हुई, जिसके बाद अबू जहल के बेटे इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अब मुसलमान हो चुके थे, उन्हें अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यमामा की तरफ भेजा ताकि वो जाकर मुसैलमा की फौज को आगे बढ़ने से रोक सके, और जिससे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना टाइम मिले कि वो बाकी सारे रेबल्स को खत्म करके मुसैलमा की तरफ आए। जाने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्लियर ऑर्डर्स दे दिए थे कि तुमने सिर्फ मुसैलमा की फौज के सामने पड़ाव डालना है, हमला नहीं करना जब तक खालिद बिन वलीद की फौज ना पहुंच जाए। इसके अलावा बाकी सारी फौजों को यमन, ओमान, बहरीन और नॉर्थ में तबूक की तरफ भेजा गया। इन फौजों का मदीना से रवाना होने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन सारे बागियों को एक बार फिर वन लास्ट टाइम लेटर्स भेजे कि वो बगावत छोड़कर वापस इस्लाम की तरफ आए, लेकिन कोई रिस्पांस ना आने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन फौजों को रवाना किया। खालिद बिन वलीद 6000 की फौज लेकर मदीना से ईस्ट की तरफ रवाना हुए, जहां तुलैहा अपनी फौज लेकर उनका इंतजार कर रहा था, जो मुसलमानों की फौज से काफी बड़ी थी। मीनवाइल मदीना में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अरब के लोकल ट्राइब से इस फौज के लिए लोग जमा कर रहे थे। आखिर खालिद बिन वलीद और तुलैहा की फौज आमने सामने आई। तुलैहा अपनी फौज के बिल्कुल पीछे खड़ा था और अपने लोगों को बार बार बोल रहा था कि मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि आज हम ये जंग जरूर जीतेंगे। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों की फौज खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में दुश्मनों की रैंक्स को बहुत आसानी से तोड़कर आगे बढ़ने लगी और उनके सेंटर तक पहुंच गई। दुश्मन की फौज से लोग भागकर तुलैहा से पूछने लगे कि कहाँ है तुम्हारे खुदा की मदद, जिस पर वो अपने लोगों से झूठ बोलता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ सारे लोगों को उसके झूठ की समझ आने लगी और वो उसे छोड़कर जंग से भागने लगे। तुलैहा भी